ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلی دو قسطیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ پہلی دو ایک ساتھ میں ہم نے پاکستان اور سعودیہ کے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اثرات پہ ہم نے بات کی۔ ہم نے یہ بات کی ٹرمپ، روس اور جو چین ہے ان کا اس بارے میں کیا موقف تھا اور ان کا کیا اس کے اندر کردار تھا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ بھارت جو سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اور وہ اسرائیل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس حوالے سے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کوئی ممکنہ دفاعی معاہدے میں چلا جائے اور کوئی ایسا طریقہ کرے، کوئی شارٹ کٹ اسے مل جائے کہ وہ کسی طریقے امریکہ کا دوبارہ چہیتا بن جائے۔ بہرحال اس حوالے سے آج کا یہ ہمارا ولاگ ہے۔ ہمارا جو تیسرا ولاگ ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے کہ کیا اسرائیل اور انڈیا ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان، سعودی عرب، ایران، ترکی اور عالمی طاقتوں کے اس پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس پہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا دوسری قسط میں، لیکن آج ہم اس پہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ہم نے جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے اپنا الگ چینل لانچ کرنا ہے اور ہم نے انالیسس کے حوالے سے اپنا الگ چینل لانچ کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے دو چینل تیار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہم آن ایئر کریں گے۔ ایک ہے بٹ جی انالیسس اور دوسرا ہے بٹ جی ہیلتھ۔ بہرحال آئیے ولاگ کی طرف۔ انڈیا اور اسرائیل کا تاریخی تعلق پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات کی بنیاد 1990 کی دہائی میں پڑی ہے، جب دونوں نے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 2000 عیسوی کے بعد انڈیا اسرائیل کا سب سے بڑا دفاعی خریدار بن گیا۔ اسرائیلی ڈرونز، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور سائبر ٹیکنالوجی انڈیا کے ہتھیاروں کا حصہ بن گئی۔ دونوں ممالک کو مشترکہ دشمن کے طور پر دہشت گردی اور اسلامک بلاک بڑے بڑے کر کے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سعودی معاہدے کا جو دباؤ ہے اس نے بھی ان دونوں پہ بڑا اثر ڈالا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے نے اسرائیل اور انڈیا دونوں کو چونکا کے رکھ دیا۔ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اور سعودی عرب نے عسکری تعاون بڑھایا تو اسرائیل اور انڈیا اپنے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے مزید قریب آ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اس صورت میں خطے میں دو بلاکس بن سکتے ہیں۔ ایک ہوگا اسلامی بلاک، جس میں پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عرب اور گلف کے ممالک شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرا بلاک انڈیا اور اسرائیل پر مشتمل ہوگا، جس کو ہم ممکنہ متبادل بلاک کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم ممکنہ انڈیا اسرائیل معاہدے کی نوعیت دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انڈیا اور اسرائیل کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے اہم پہلو مثلا یہ 3-4 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک پہلی اگر ہم بات کریں تو دفاعی ٹیکنالوجی کا تبادلہ یہ آپس میں کر سکتے ہیں۔ اسرائیل انڈیا کو جدید میزائل دے، ڈرونز اور سائبر وارفیئر ٹیکنالوجی دے دے۔ دوسرا، خفیہ معلومات کا آپس میں اشتراک، انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے ذریعے پاکستان اور ایران پر جو نظر رکھی جا سکے جس سے۔ تیسری بات یہ کہ مشترکہ فوجی مشقیں کی جائیں، اسرائیلی جو ہیں وہ مشقوں میں انڈیا کی تھوڑی تربیت کر دیں۔ اسی طرح ایمرجنسی سپورٹ، کسی بھی ممکنہ جنگ میں اسرائیل انڈیا کو فوری مدد کرے یا انڈیا اسرائیل کو فوری طور پہ مدد کو پہنچے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور خطے کو اگر ان دونوں کا الائنس ہو جاتا ہے تو اس سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں پاکستان کو دو محاذوں پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایک طرف انڈیا کی طرف سے اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے۔ اس صورت میں ایئر ڈیفنس اور سائبر سیکورٹی چیلنجز بہت بڑھ جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ اسرائیل کو براہ راست چیلنج لگ رہا ہے اور وہ انڈیا کو کھل کر استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر پاکستان سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے اور ہمارے بارڈر تک آ سکتا ہے تو اسرائیل کیوں انڈیا کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتا اور پاکستان کے بارڈر تک کیوں نہیں پہنچ سکتا۔ ایران اور ترکی اس صورت میں پاکستان کے مزید قریب آ جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ اسلامی بلاک زیادہ بڑا اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ عالمی طاقتوں کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ انڈیا کو اسرائیل کے قریب دیکھ کر ملا جلا رد عمل دے سکتا ہے، اسے کوئی بہت خاص قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے پر بھی
تو ملا جلا سے ہی اس نے کوئی خاص موقف دیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی یہ چپ رہے، کیونکہ چپی اس کی بہتر رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا یہ دونوں بھی تو اس کے دوست ہی ہیں، دشمن تو نہیں ہے. بہرحال ایک طرف تو یہ ہو گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاک سعودی بلاک جو ہے وہ امریکہ کے لیے تشویش کا باعث تو ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. چین کی اگر ہم بات دیکھیں تو چین تو خوش ہوگا، کیونکہ انڈیا کی یہ جو مصروفیت ہوگی وہ اسرائیل کے ساتھ جو ملے گا، چین اپنا BRI جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے جا سکے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چین نے افغانستان اور ایران کو بھی CPEC میں شامل کیا. یہی CPEC اس کا BRI منصوبہ جو ہے ایران سے آگے عراق، اور عراق سے ایک طرف ترکی کو نکل سکتا ہے اور دوسری جانب سعودیہ کی طرف آ سکتا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ سیدھا آگے جاتا ہے تو یہ شام، اردن اور لبنان یہ اس طرف بھی جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس کا BRI جو پاکستان کے راستے جا رہا ہے ایران کی طرف، تو ایران سے آگے یہ عراق اور ایران آگے عراق ایک ہب بنتا ہے جہاں سے تینوں طرف جو ہے وہ یہ BRI بڑھ سکتا ہے. اور IMEC جو تھا، جو انڈیا، UAE، سعودیہ، اسرائیل، پورے یورپ اور امریکہ کا ایک پروگرام تھا، اور جس کے اوپر بڑی بغلیں بجائی گئیں، بڑی تالیاں پیٹی گئیں اور بڑے ڈھول تاشے بجائے گئے، اور انڈیا نے یہ کہا کہ ہم نے اسٹریٹجیکلی فتح حاصل کر لی ہے. تو فتح جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں چلی گئی ہے. بہرحال اس سے آگے ہم اگر چلیں، کیا جس معاہدے کی ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور انڈیا کی، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ ان ساری باتوں کے بعد امکان یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل دونوں خطے میں نئے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، اور ان چیلنجز کو کم کرنے کے لیے، کسی بھی طریقے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان دونوں شیطانوں کا آپس میں ملنا بڑا ضروری ہے. لیکن انڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا رکاوٹ بھی ہے. انڈیا کے 90 لاکھ لوگ گلف میں موجود ہیں، جو کہ بلینز آف ڈالر کی ہر سال جو فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ انڈیا کو بھی 90 لاکھ میں سے 28 لاکھ تو خالی سعودیہ میں ہے، 8 سے 9 لاکھ قطر میں ہے، اسی طرح UAE میں، عمان میں، بحرین میں، کویت میں، ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں. اتنی بڑی تعداد جو ہے ان کی، اگر انڈیا گلف کے خلاف اسرائیل کے ساتھ جا کے اتحاد کرتا ہے تو اسے سب سے بڑی جو مسئلہ درپیش ہے وہ اس وقت یہی ساری ریمیٹنسز ہیں کہ اسے پھر ان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. اور پہلے ہی گلف جو ہے وہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو مزید وہ دشمنی بھی لے گا پھر گلف ممالک کے ساتھ. اس لیے زیادہ ممکن تو یہ ہے کہ انڈیا یہ معاہدہ کو چوری چھپے کرے، چھپ چھپا کے کرے، خفیہ رکھے، بیک ڈور چینلز کے ذریعے کرے، سر عام کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی. اور ویسے بھی آپ نے کبھی دیکھا کہ انڈیا نے کوئی کام سر عام کیا ہو، کو کھل کے کیا ہو؟ حملہ کرتا ہے تو رات کو کرتا ہے، اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے. چھپ کے وار کرنے کی بیماری سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کو ہے تو وہ بنیے کو ہے، اور وہ انڈیا کو. اور انڈیا کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے اسرائیل. نتیجہ اگر ہم نکالتے ہیں، یہ ہماری تیسری اور آخری قسط تھی کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے انڈیا اور اسرائیل کا، تو یہ خطے میں طاقت کا نیا توازن پیدا کرے گا. پاکستان اور سعودی عرب کے لیے یہ نئی چیلنجز لے کے آئے گا. ایران اور ترکی کو مزید فعال کرے گا اور اس کو اسلامی بلاک کی طرف دھکیل دے گا، جبکہ امریکہ، چین اور روس اپنی اپنی حکمت عملی سے اس صورتحال کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یہ ہماری سیریز کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کلک کر کے ہمیں سبسکرائب کر دیں. اس سے زیادہ ہم آپ سے نہیں چاہتے. جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، ممنون ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں لائک کریں
اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔